أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب موسى اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے انہ کان مخلصا بلا شبہ وہ چنے ہوئے تھے وکان رسولا نبیا اور ایسے رسول تھے جو نبی بھی تھے الکتاب کتاب پر جب الف لام آتا ہے تو پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے ایک خاص کتاب. تو اس کا معنی ہوگا کہ اے میرے حبیب اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے. یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے اور وہ ایسے رسول تھے جو نبی بھی تھے. رسول اور نبی یہ اکثر ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض اہل علم نے رسول اور نبی میں کچھ تھوڑا سا فرق بھی بیان کیا ہے. شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کی طرف اللہ کی وحی آئے، اور رسول وہ ہے جس کے پاس کتاب بھی ہو، شریعت بھی ہو اور امت بھی ہو. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے خاص پسندیدہ آدمی تھے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ بہت ہی بلند تھا، اور اللہ کے نزدیک بڑے وہ صاحب حیثیت نبی تھے اور رسول تھے. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نہایت ہی برگزیدہ نبی تھے اور رسول تھے، جنہیں ہم نے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے آواز دی طور پہاڑ کی دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے کہ راستے میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ آگ نظر آئی. تو موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کو لینے کے لیے گئے، سردی کا موسم تھا، تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ ادھر ہی ٹھہرے، میں ذرا آگ لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اس آگ سے گرمی حاصل کر سکیں. تو جب قریب پہنچے تو اللہ پاک نے انہیں آواز دی. ندا کا معنی ہے آواز دینا، اور آواز کلام کے ساتھ ہوتی ہے. بعض گمراہ فرقوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ندا ہے
اس میں نہ آواز ہوتی ہے نہ حروف ہوتے ہیں، اور نہ ہی انسان اس کو اپنے کانوں سے سن سکتا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کے ہر حصے سے یہ آواز سنی، لیکن اس کے لیے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کے ساتھ اور حروف کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ان کو آواز دی، اور یہ چیز عقل کے خلاف ہے کہ اگر کسی چیز میں حروف بھی نہ ہوں اور آواز بھی نہ ہو اور اسے آدمی سن بھی نہ سکے تو پھر اس کو کلام کہنا یہ خلاف عقل بات ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے بغیر وحی کے، بغیر فرشتے کی وساطت کے براہ راست موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی۔ تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو صرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، یا پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ طور الایمن، پہاڑ کی کوئی دائیں یا بائیں جانب نہیں ہوتی، بلکہ ایمن سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ کا وہ حصہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھا، ادھر سے آواز آئی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، نجیہ یہ فعیل کے وزن پر ہے کہ ہم نے راز و نیاز کے لیے اور کچھ خاص باتیں بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت کے ساتھ۔ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اے اللہ، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کا قد بھی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھا، اور آپ کے جسم پر گوشت بھی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھا، اور آپ کا رنگ بھی سفید تھا، اور آپ بڑے فصیح الکلام بھی تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو اگر میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیا جائے تو ہم دونوں مل کر اس کام کو بخوبی انجام دے لیں گے۔ تاریخ انسانی میں کسی نبی کو کسی کی سفارش پر نبی نہیں بنایا گیا سوائے ہارون علیہ السلام کے، کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر نبی بنایا گیا، اور کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے بلند مرتبے کی کبھی دعا نہیں کی جتنے بلند مرتبے کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہارون علیہ السلام اس وقت مصر میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ تم جاؤ اور ہارون کو فلاں جگہ پر ملو، اور ہارون کو بھی وحی فرمائی کہ آپ سے آپ کا بھائی ملنے آ رہا ہے، فلاں مقام پر اس سے ملاقات کرو اور اس کے ساتھ مل کر فرعون کی طرف جاؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔
انہو کان صادق الوعدی، بلا شبہ وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ ایسے رسول تھے جو نبی بھی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور آپ کو بنو جرہم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اہل حجاز کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نبی بنائے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے تمام اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، ان کو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ سیدنا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے لیے تو فرمایا صرف نبی ہونے کا ذکر فرمایا، مگر ان کے لیے رسول اور نبی ہونے کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو سارے نبی وعدے کے سچے ہوتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام میں یہ صفت بطور خاص تھی کہ آپ جس سے وعدہ کر لیتے اس کو پھر ضرور پورا کرتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک روایت سنن نبی داؤد میں ہے کہ آپ نبوت سے پہلے ایک آدمی سے وعدہ کرتے ہیں اور 3 دن رات تک وہاں ٹھہرے رہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو دین کی خاص نشانی بتلایا ہے۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس آدمی میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ابو سفیان نے جب قیصر روم ہرقل کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَوَفَاءٍ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، صدقہ خیرات کا حکم دیتے ہیں، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو حالانکہ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، لیکن حالت کفر میں بھی وہ یہ گواہی دینے پر مجبور ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی تکمیل اور وعدے کی وفا کا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے بہت پسندیدہ شخص تھے۔ خاص طور پہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ وہ گھر والوں کو نماز کے لیے بہت کہتے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، اور پھر ان کی وساطت سے پوری امت کو یہ حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر قائم رہیے، اس پر ڈٹ جائیے، اس میں کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ پوری قوت سے اور پوری مستقل مزاجی سے گھر والوں کو نماز کے لیے کہتے رہیے۔ تو فرمایا کہ یہ
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے نزدیک بڑے ہی محبوب پیغمبر تھے۔ تو اللہ پاک کے نزدیک وہی شخص محبوب ہوتا ہے جو فرائض ادا کرے اور نوافل کی کثرت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نوافل کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین سے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل سارے فرشتوں سے کہتے ہیں ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر ایسے انسان کے لیے زمین میں ایک محبت اور مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی فرائض بھی ادا کرے اور اس کے بعد نوافل کی بھی کثرت کرے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ بہت سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اٹھا لیا ایک بلند جگہ پر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اہل تاریخ میں اختلاف ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے بعد تھے یا ان سے پہلے تھے، مگر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے اور ان کے دادا تھے اور اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ نے ان کو چوتھے آسمان پر مقام عطا فرمایا رہنے کے لیے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اس کی کوئی دلیل صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بلا شبہ وہ ایک چنے ہوئے بندے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ایسے رسول تھے جو نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے آواز دی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں راز و نیاز کے لیے اپنے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت کے ساتھ عطا کیا۔ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بلا شبہ وہ وعدے کے بہت سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ایسے رسول تھے جو نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔
وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے بہت پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بلا شبہ وہ بہت سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔